السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں یعقوب احمد اور آپ واچ کر رہے ہیں نالج اسٹوڈیو۔ دوست اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کچھ مس نہ کر جائیں۔ تو فرینڈ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک بیٹا پڑھ لکھ کر کیا بن گیا؟ ایک سادہ اور ان پڑھ عورت کیسے تیری ساس بن گئی؟ بیٹے کی بے حسی نے ماں پر کیا اثر ڈالا؟ اس نے کہا کہ حساب ذرا لمبا ہے۔ ماں کی کس بات نے بیٹے کے دل کو جھنجھوڑا؟ ہم آج کی ویڈیو میں ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے ماں کا حساب۔ ایک بیٹا پڑھ لکھ کر بہت بڑا افیسر بن گیا۔ والد کی وفات کے بعد ماں نے ہر طرح کا کام کر کے اسے اس قابل بنا دیا تھا۔ شادی کے بعد اس کی بیوی کو ماں سے شکایت رہنے لگی کہ وہ ان کے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے۔ لوگوں کو بتانے میں انہیں شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ ان پڑھ اور سادہ سی عورت ان کی ماں ساس ہے۔ بیٹے کی بے حسی۔ بات بڑھنے پر بیٹے نے ایک دن ماں سے کہا، ماں میں چاہتا ہوں کہ میں اب اس قابل ہو گیا ہوں کہ کوئی بھی قرض ادا کر سکتا ہوں۔ میں اور تم دونوں خوش رہیں، اس لیے آج تم مجھ پر کیے گئے اب تک کے سارے اخراجات سود سمیت ملا کر بتا دو، میں وہ ادا کر دوں گا، پھر ہم الگ الگ سکھی رہیں گے۔ ماں کا جواب۔ ماں نے سوچ کر جواب دیا، بیٹا حساب ذرا لمبا ہے، اس لیے سوچ کر بتانا پڑے گا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ بیٹے نے کہا، ماں کوئی جلدی نہیں ہے، 2-4 دنوں میں بتا دینا۔ رات ہوئی، سب سو گئے۔ ماں نے ایک لوٹے میں پانی لیا اور بیٹے کے کمرے میں آئی اور بیٹا جہاں سویا ہوا تھا اس کے ایک طرف پانی ڈال دیا۔ بیٹے نے کروٹ لی تو ماں نے دوسری طرف بھی پانی ڈال دیا۔ بیٹا پریشان ہو کر اٹھا اور چیخ کر بولا، ماں یہ کیا ہے؟ میرے بستر کو پانی پانی کیوں کر ڈالا؟ ماں بولی، بیٹا تو نے مجھ سے پوری زندگی کا حساب بنانے کو کہا تھا، میں ابھی یہ حساب لگا رہی تھی کہ میں نے کتنی راتیں تیرے بچپن میں تیرے بستر گیلا کر دینے سے جاگتے ہوئے کاٹی ہیں۔ یہ تو پہلی رات ہے اور تو ابھی سے گھبرا گیا۔ میں نے تو ابھی حساب شروع بھی نہیں کیا ہے جسے تو ادا کر پائے۔ احساس کی بیداری۔ ماں کی اس بات نے بیٹے کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پھر وہ ساری رات اس نے سوچنے میں گزار دی۔ شاید اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ماں کا قرض کبھی نہیں اتارا جا سکتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ذرا سی چوٹ لگے تو وہ آنسو بہا دیتی ہے، سکون بھری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے۔ ہم کرتے ہیں خطا تو چٹکی میں بلا دیتی ہے، ہوتے ہیں خفا ہم تو دنیا بلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا اے دوست اس ماں سے جو اپنے بچوں کی چاہ میں اپنا آپ بلا دیتی ہے۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، اگر میری یہ باتیں سن کر آپ کے دل پر دستک ہوئی ہے اور اس مختصر ویڈیو کا صحیح پیغام آپ کی سمجھ میں آیا ہے تو یہ دل پر اثر کرنے والی باتیں ہیں۔
اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تو حقیقی معنوں میں اپنی ماں کی قدر اور خدمت کرنے والے بن سکتے ہیں اور اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح ایک ماں اپنی اولاد کی غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ پاک جو کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ بھی یقیناً معاف کر دے گا۔ اگر ہم اپنے والدین کو راضی کر لیں تو اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدر و خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن آن کرنے کے لیے گھنٹی کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔ آئندہ نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ نگہبان۔ Thank you so much for watching this video.